نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں اس بندے کی جو غلام ہے، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور اس بندے کی بھی کہ جس کو ہم نے بہتر رزق دیا، صبح اس میں سے صبح و شام خفیہ اور علانیہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں بندے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہو اللہ کا شکر ہے، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جناب صدر، اساتذہ ذی اثر، معزز ساتھیوں اور پیارے دوستوں، تقریباً 75 سال قبل ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی میں قید تھا۔ ہمارے مجاہدین آزادی نے بڑی قربانیاں دے کر ہمارے اس ملک کو 15 اگست 1947 میں انگریزوں سے آزاد کروایا، جس کی یاد میں ہم سارے ہندوستانی آج کے دن قربانیوں کی علامت اس جھنڈے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنی مصروف زندگی سے کچھ لمحات نکال کر ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں۔ صرف قربانیوں کو یاد کرنے پر ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک بڑی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کی آزادی اور سالمیت کو باقی رکھنے اور مضبوط کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک دستور بنایا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ملک، یہ دستور ہمارے بڑوں کی امانت ہے۔ ہم ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم آزادی کی قدر اس طرح کریں کہ آزادی دینے والے دستور کے خلاف جو بھی کوششیں کرنے والے ہوں، ان کی کوششوں کو کامیاب ہونے نہ دیں۔ ہندوستانی مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ آزادی خدا کی نعمت ہے۔ ہندوستان کا آئین ہم کو مذہب کے اوپر چلنے کی، اپنے دین پر آزادی سے عمل کرنے کی، اپنے پرسنل لا پر کھل کر عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، اور جو ہمارے بڑوں نے خیر کے کاموں کے لیے اپنا مال وقف کیا تھا، اس کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اس دستور کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہے۔ آئین کی کتاب ایک سایہ ہے جو ہندوستانیوں کو ہزاروں طوفانوں اور دشمن کی بے شمار سازشوں کی تیز دھوپ سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت کی قدردانی کو بتلاتے ہوئے آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، غلام اور آزاد بندے کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ دونوں میں کون بہتر ہے؟ کیا وہ غلام کہ جس کی کوئی اپنی ملکیت نہیں، کسی آزادی سے اپنے ضرورتوں میں خرچ کرنے کا اختیار نہیں، وہ جو بھی کمائے اس کے آقا یا اس کے لیڈرز ٹیکس کے نام پر، مینٹیننس کے نام پر وصول کر لیں، اور اس کی کمائی کا حصہ اس کو کچھ بھی نہ ملے؟ یا وہ جس کو اللہ نے کشادہ رزق دیا اور رکاوٹوں سے محفوظ رکھا اور اپنا مال کھل کر چھپا کر جیسے چاہے خرچ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں ہر مخاطب سے کہ کیا غلامی اور آزادی برابر ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ شکر کرو آزادی کے ملنے پر اور کہو الحمدللہ۔ لیکن اکثر لوگوں کو اس آزادی کی اہمیت کی خبر ہی نہیں ہے۔ ہمارے مجاہدین نے آزادی نے اس لیے شہادتیں دی، پھانسی کے پھندوں کو اس لیے چوما، جیلوں کی صعوبتیں اور مصیبتیں اس لیے برداشت کی تاکہ ہم کو ہندوستان میں ایسا ماحول ملے کہ یہاں کے لوگ کھل کر اپنے اپنے مذہب اور تہذیبوں کے ساتھ گھل مل کر محبت کے ساتھ اپنے کلچرز پر عمل کریں۔ ہم مسلمان ان کی جد و جہد کی وجہ سے اس ملک میں اسلامی لحاظ سے زندگی گزار سکتے ہیں، عبادتیں کر سکتے ہیں اور خوشیاں منا سکتے ہیں۔ ہر مذہب اپنی مذہبی تعلیمات کے اعتبار سے زندگی گزار سکتا ہے بالکل آزادی کے ساتھ۔ ہندوستان ایک گنگا جمنا تہذیب والا ملک ہے۔ یہاں ہر ایک کی خوشی اور خوشی کے انداز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہر ایک کے طور طریقوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر اس انداز سے خوشی منائیں کہ جس میں اسلامی جھلک ہو۔ لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ مسلمان جب کوئی خوشی کی تقریب کرتے ہیں تو ناچ گانے اور فضول گندگی نہیں، بلکہ خدا کا شکر اور مجاہدین آزادی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے نام کے نغمے سناتے ہیں، ان کی خدمات کو یاد کر کے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر مسلمان یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مسلمان آزادی کے ملنے پر سنجیدگی اور وقار کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ کیا اللہ کا شکر عبادت کے ذریعے سے ادا ہوگا یا ناچ گانوں کے ذریعے سے؟ دو باتیں اس موقع پر سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ آزادی کی قدر ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ قدر یہ ہے کہ ملک کی سالمیت کو یقینی بنائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر اقلیت اپنے اپنے کلچرز پر مضبوطی سے عمل کرے، دوسروں کے کلچر کو اپنانے میں اپنے کلچر کو کھو نہ دے، اس سے تہذیب بھی کمزور ہوگی اور آئین بھی کمزور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو خیر امت سمجھتے ہیں، اپنے مذہب کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو ساری دنیا کو سمجھانا چاہیے کہ مسلمانوں کے کلچر میں خوشی منانے کے طریقے میں کتنی سنجیدگی اور وقار ہے اور کتنی خوبصورتی اور روحانیت ہے۔ یوم آزادی کی تقریب اسلامی تہذیب میں رہ کر منانا چاہیے۔ اس کا آغاز تعلیمی اداروں سے ہونا چاہیے۔ تعلیمی ادارے ہی سیکھنے کی جگہیں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ یہیں سے سماج کی اچھی یا بری بنیاد پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزادی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔